غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل عظیم مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منسوب سنی اجتماع میں شرکت کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں۔ دوستان محترم، ہمارے درمیان حضرت مولانا شعیب رضا صاحب قبلہ قادری، حضرت مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ صابری، علماء، حفاظ، عوام اہل سنت، آئیے ہم سب مل کر آغاز گفتگو سے قبل حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کا نام احمد ہیں، اور آپ کا والد محترم کی طرف سے سلسلہ 31 واسطوں سے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہجری سن 1008 میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ نفلی حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کی ملاقات حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ سے ہوئی، اور 3 ماہ تک حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہ کر فیض حاصل کیا۔ اسی درمیان خواجہ باقی باللہ نے امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کو خلافت اور اجازت کا تحفہ عطا فرمایا۔ دوستان محترم، یعنی امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 سال کی عمر میں مرید اور خلیفہ ہوئے، اور وہ بھی 3 ماہ مسلسل حضرت کی خدمت میں رہنے کے بعد حضرت نے دیکھا کہ اب انہیں نوازا جانا چاہیے، تو حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ نے انہیں خلافت و اجازت سے نوازا اور بہرور فرمایا۔ دوستان محترم،
حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کے تجدیدی کارناموں کو جاننا ہے تو اس کے لیے ہمیں تاریخ کا تھوڑا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے جو تجدیدی کارنامے انجام دیے وہ کس دور میں اور کن خرافات اور کن رسومات کو اور کن بدعات کو آپ نے مٹا کر سنت نبویہ کا نور پھیلایا. اسے جاننے کے لیے ہمیں اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اور میں جب اس ٹاپک پر مطالعہ کر رہا تھا تو خدا کی قسم اس مطالعے کے درمیان اس بات کا احساس ہوا کہ آج ہندوستان کے مسلمان خوف زدہ ہیں. کہیں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، کہیں مزارات توڑے جا رہے ہیں، کہیں لنچنگ ہو رہی ہیں، تو کہیں ٹرین میں چلتے ہوئے گولیوں سے مسلمانوں کو بھون دیا جاتا ہے، اور کہیں کیا تو کہیں کیا، کہیں چند پتھر گرائے گئے اس کی وجہ سے سینکڑوں مکانات زمیں بوس کر دیے گئے. اور پھر ان سب معاملات کے ساتھ ساتھ مسلم بچیوں کو ایک طرح سے اغوا کرنا، یہ سب معاملات تو ہوتے رہے، مگر اس کو باضابطہ سوشل میڈیا کے ذریعہ ایسا پھیلایا گیا کہ جن علاقوں میں یہ وارداتیں نہیں ہوئی ان علاقوں کے مسلمانوں کو مرعوب اور خوف زدہ کر دیا گیا، اور وہ بالکل ذہنی اعتبار سے اور اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے بالکل تہی دست نظر آنے لگی. تو ان حالات کے اندر ہندوستان کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں، جائیں تو کدھر جائیں، اور اپنی زندگی اور اپنی اولاد کا فیوچر اور مستقبل وہ خطرے میں محسوس کر رہا ہے. میرے سامعین اور ناظرین، امام ربانی مجدد الف ثانی کی سیرت اور تجدیدی کارناموں کو پڑھتے ہوئے اس بات کا مجھے احساس ہوا کہ اسلام کے ساتھ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، مگر اسلام ایک ایسا غالب دین ہے، دنیا اس کو لاکھ دبانا چاہتی ہے مگر یہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. ہم نے امام ربانی کی تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جب یہ حالات اس دور میں تھے، اور اس دور میں تو تعداد اور افراد کے اعتبار سے بھی مسلمان کم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کو مٹانے پر تلا ہوا تھا وہ خود بذام خیش مسلمان تھا. تو ایک حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو آج کے دور سے کٹھن حالات وہ زمانے میں تھے، آج سے 400 سال پہلے کے امام ربانی مجدد الف ثانی کے زمانے میں. تو مایوس ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لا تیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں بس کرنا کیا ہے، ہمیں اپنے حصے کا چراغ جلا جانا ہے، کام کرنا ہے. ہم مجددین کے کارکن ہیں، ہم مجددین کے مبلغ ہیں، ہم مجددین کی فکر کو لے کر چلتے ہیں. مایوس تو وہ ہو جس کے بیک اپ میں کوئی کھڑا نہ ہو. یہاں تو کہیں مجدد ہیں تو کہیں غوث اعظم ہیں، تو کہیں خواجہ اعظم ہیں تو کہیں مفتی اعظم ہیں. ہمارے پاس روحانیت کا ایک سلسلہ ہے. ہمیں اپنی کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. امام ربانی کے دور کے حالات کو ذرا توجہ سے سنیے دل کی آنکھوں سے، اور پھر اس پر غور کرنے کی کوشش کیجیے گا.
اکبر جلال الدین بادشاہ کے دور کو ہم 3 دوروں پر تقسیم کرتے ہیں، 3 ادوار پر تقسیم کرتے ہیں۔ اکبر کا پہلا دور تخت پر بیٹھا ہجری سن 963 میں۔ اکبر کا یہ دور ہجری سن 963 سے لے کر ہجری سن 983 تک، یعنی تقریباً 20 سال کا یہ زمانہ اکبر کا جو رہا، اس زمانے میں اکبر دیندار سنی صحیح العقیدہ مسلمان نظر آتا ہے اور احکام شریعت کا پابند، جماعت سے نماز پڑھتا، مسجد میں جھاڑو لگاتا، علماء مشائخ کی نہایت تعظیم و توقیر کرتا، صوفیہ صلحاء کے گھروں اور آستانوں پر حاضری دیتا، اکابر علماء و مشائخ کی جوتیاں سیدھی کرتا، امور سلطنت کی انجام دہی میں علماء، قاضی اور مفتیوں کو اس نے مقرر کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اکبر کا یہ دور دن اور رات علماء، فضلاء، صلحاء، صوفیاء کے ساتھ گزرتا تھا، اور اس دور میں عقیدے اور عمل دونوں کے اعتبار سے اکبر صحیح العقیدہ مسلمان نظر آتا۔ لیکن دوسرا دور وہ شروع ہوتا ہے ہجری سن 983 سے 985 تک، یعنی تقریباً 2 سال کا زمانہ۔ یہ بیچ کی وہ کڑی ہیں جس میں اکبر میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی۔ اور تبدیلیاں کس طرح سے آئی؟ ایک عمارت تعمیر کی گئی جس کا نام شیخ عبداللہ سرہندی نے عبادت خانہ رکھا۔ یہاں اس پر بھی آپ کو غور کرنا ہے کہ ہر دور میں درباری علماء سو کا ایک بڑا جمگٹھا رہا ہے، جو درباری جی حضوری، چاپلوسی اور تملق پسندی ہی کو اپنی دنیا آخرت کی معراج سمجھتا رہا، اور وہ بس اسی نہج پر کام کرتا رہا کہ میرا شاہ مجھ سے کیسے خوش ہو۔ اس کو دین، اللہ رسول کی رضا سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو ایسے ہی ایک شخص نے اس عمارت کا نام عبادت خانہ رکھا، اور اس عبادت خانے کے اندر کام کیا شروع ہوا؟ ہر شب جمعہ کو مولانا شعیب صاحب ہر شب جمعہ کو مجددی پیغام سناتے ہیں آپ کو۔ وہاں انہوں نے عبادت خانہ بنا کر ہر شب جمعہ کو ایک علمی مجلس منعقد کرتا اکبر، اور اس علمی مجلس میں ہوتا کیا؟ جس میں ہر مکتبہ فکر کے علماء، دانشور شریک ہوتے اور مباحثہ کرتے، بحثیں کرتے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اکبر کے زوال کا جو آغاز ہوا، اکبر کے دین سے ارتداد کی جو شروعات ہوئی، اکبر کے دین سے ہٹنے کی جو ابتدا ہوئی ہیں، وہ کہاں سے؟ ہر مکتبہ فکر کے عالم کی بات سننے سے۔ آج ہماری عوام میں بھی ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ مولانا سننے میں کیا جاتا ہے، دیوبندی کی بھی سن لو، وہابی کی بھی سن لو، غیر مقلد کی بھی سن لو، سلفی، قادیانی، مرزائی، کسی کی بھی سن لو، سننے میں کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو شیطان اتنا بڑا دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ مسلمان ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم تو تحقیق کر رہے ہیں، ہم سنیں گے اور تحقیق کریں گے۔ خدا کے بندو، اتنی تو عقل کم از کم ہر شخص کو ہونی چاہیے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اس میں کوئی شخص تجربہ کرنا چاہتا ہے کسی چیز کا، تو کیا تجربے کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے؟ میں تحقیق کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کون کیا کہہ رہا ہے۔ ارے غور کرو اس بات پر، ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر تورات کا نسخہ لے کر آئے تھے۔ کیا ہے تورات؟ آسمانی کتاب، موسیٰ کلیم علیہ السلام پر اترنے والی کتاب، پڑھنے والے عمر ابن خطاب، پڑھا جا رہا ہے سید الانبیاء علیہ السلام کے سامنے،
مگر جیسے ہی عمر پڑھنے لگے تورات کا نسخہ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے چہرے پر جلال کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا سکلت کا سواکل یا عمر، عمر تجھ پر رونے والیاں روئے، تورات پڑھ رہا ہے، ذرا حضور کا چہرہ تو دیکھ کہ حضور کس قدر ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جیسے ہی حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا، معافی طلب کی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا حضور میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں اور مطمئن ہوں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے جو جملے کہے وہ ہر ایسا محقق سن لے۔ حضرت عمر کو سرکار نے فرمایا کہ اے عمر، اگر اس وقت حضرت موسیٰ کلیم بھی ہوتے اور تم موسیٰ کلیم کی پیروی کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے، اللہ ضللتم عن سواء السبیل، تب بھی تم سیدھے رستے سے بھٹک جاتے۔ موسیٰ کلیم جلیل القدر پیغمبر، ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ، پھر موسیٰ کلیم علیہ السلام کا مرتبہ اتنا بلند ہے، مگر سرکار فرماتے جب میں خاتم النبیین بن کر کے آ گیا تو اب کسی نبی کی شریعت پر عمل نہیں ہوگا، اب عمل ہوگا تو صرف میری شریعت پر عمل ہوگا۔ لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، کہ اگر موسیٰ بھی ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ تم آپ جان رہے ہو یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تورات جو آسمانی کتاب ہے، کسی زمانے میں ہدایت کے لیے اتری تھی، موسیٰ کلیم پر اترنے والی کتاب، پڑھنے والے عمر ابن خطاب، پڑھا جا رہا ہے حضور کے سامنے، پھر بھی حضور منع کر دیتے۔ اور آج کا بندہ جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ محقق بنا پھرتا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔ میرے سنی بھائیوں، تحقیق کرنے کے لیے غیروں کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ تحقیق کرنی ہے تو اپنے علماء کی کتابیں پڑھ کے تحقیق کرو، اپنے علماء کے بیانات سن کر کے تحقیق کرو، تو یہ تحقیق تمہاری بامراد ہوگی۔ اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عَلَى مَنْ يُخَالِلُ، تو یہ دیکھو کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو تحقیق کرنی ہے تو اس سائٹ کی جائے، نہ کہ اس طرح سے کہ جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے اور وہ تحقیق کرنا شروع کر دے۔ تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہے جس میں آج ہماری قوم کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اکبر کے دور میں گمراہیت کا جو آغاز ہوا، گمراہیت کی شروعات ہوئی، وہ کس طرح سے؟ وہ اسی طرح سے کہ ہر جمعہ کی رات، یعنی جمعرات کی رات، شب جمعہ کو وہ علمی مجلس لگاتا ہے، علمی کتابی علمی مجلس لگاتا، اور اس میں ہر مکتبہ فکر کے عالم کو شریک کرتا، ہر ایک کی رائے پوچھتا، ہر ایک کی بات سنتا، اور اس کے بعد انہیں انعامات اور اکرامات سے نوازتا۔ اس طریقے سے اکبر کی گمراہیت کا آغاز ہوا، اور پھر ہجری سن 987 میں اکبر نے ایک فرمان جاری کیا علماء سو کی مدد سے۔ کیا فرمان جاری کیا؟ اب یہ چیز کہ جو گمراہیت پھیلی اس کے ذمہ دار بھی علماء تھے، مگر وہ علماء سو تھے، علماء حق نہیں، اور جانوں کی قربانیاں دے کر کے دین کو بچانے والے علماء ہی تھے، مگر وہ علماء حق، علماء اہل سنت تھے۔ وہ کیسے؟ جب ہجری سن 987 میں اکبر نے علماء سو سے ایک پیغام نامہ جاری کیا۔ کیا تھا وہ؟ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ پیغام اکبر نے یہ جاری کیا:
اپنے آپ کو اس نے امام عادل کہا، اور کیا کہا؟ امام عادل مطلقاً مجتہد پر فضیلت رکھتا ہے، یعنی امام اعظم پر فضیلت رکھتا ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل سے بھی افضل ہیں۔ اپنے آپ کو امام عادل کہا اور فرمان کیا جاری کیا؟ امام عادل مطلقاً بغیر کسی قید اور جہت کے مجتہد پر فضیلت رکھتا ہے، اور وہ اس بات کا مجاز ہے، یعنی اس بات کا حق رکھتا ہے امام عادل۔ کس بات کا؟ کہ مسئلہ مختلف فی میں روایت مرجو کو ترجیح دے دی، یعنی ایک مسئلے میں کئی علماء کے اقوال ہوتے ہیں، مگر بعض قول کو چھوڑ کر کے کسی ایک قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، تو اب یہ کہتا ہے کہ وہ جو بعض قول چھوڑ دیے نا، ان میں سے کسی کو بھی امام عادل جاری کر سکتا ہے، یہ اس نے کہا۔ اور آگے لکھا کہ معاملات شرعیہ میں کسی کو اس کی رائے سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ امام عادل معاملات کو مجتہدین سے زیادہ سمجھتا ہے، پس جو اس کی مخالفت کرے وہ دنیا و آخرت میں عذاب کا مستحق ہیں، بلکہ امام عادل کو اس کا بھی اختیار ہے کہ کوئی حکم ایسا بھی اپنی طرف سے جاری کر سکتا ہے جو قرآن و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو، مگر اس میں خلائق کی رفاہت مد نظر، یعنی مخلوق کا بھلا مقصود ہو۔ اب دین سے بھلا اللہ کی مخلوق کا بھلا چاہنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ مگر اس کی یہ بات تھی۔ اور امام عادل کے ایسے مسائل پر عمل کرنا سب پر واجب ہیں۔ اکبر کو لکھ کر کے ایسا دینے والے بھی مولوی ہی تھے، مگر جب ایسا لکھ کر کے اس نے دیا تو اکبر کے خلاف، اکبر کی گمراہیت اور اس کے کفر کا فتویٰ دے کر کے سولی پر لٹکنے والے بھی علماء حق ہی تھے۔ وہ کون تھے؟ اکبر کی ایسی بے راہ روی کو جب دیکھا کہ اس نے یہ پیغام جاری کیا تو قاضی القضات ملا محمد یزدی نے علل اعلان فتویٰ دیا کہ بادشاہ بد مذہب ہو گیا ہے، لیکن اکبر نے ملا محمد یزدی کو، معز الملک قطب الدین خان اور شہباز خان کو الگ الگ مقامات پر دریا میں ڈبو دیا اور باقی علماء کو قید خانے میں ڈال کر کے مار دیا۔ تو علماء ہیں، دونوں ہیں، حق بولنے والے بھی ہیں، جان کی قربانیاں دینے والے بھی ہیں، اور گمراہیت کا سبب بننے والے بھی ہیں، تو ایسے اس زمانے میں بھی ہیں۔ تو ایسوں کو دیکھ کر کے ایسوں پر قیاس مت کرنا۔ ایسے ظالمین، باغی، طاغی، شرکش، دین کے بھگوڑے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو دین کو ہر محاذ پر زخمی کر رہے ہیں، ایسے اکبر کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنے، اور ان کے مقابل میں حق بولنے والے، حق کا پیغام پہنچانے والے، مجددین کے کارکن اور مجددین کی تعلیمات پہنچانے والے ایسے علماء بھی روئے زمین پر موجود ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، مجددین کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ڈھونڈا کرو کہ کون کس دھڑے میں کھڑا ہوا ہے، کون کہاں کھڑا ہوا ہے، کون کس کی فکر پر جا رہا ہے۔ اب میں اکبر کا تیسرا دور پڑھ رہا ہوں، اور تیسرے دور میں وہ مکمل ملحد، بے دین اور اسلام سے خارج ہو چکا تھا۔ وہ کون سا دور تھا؟ ہجری سن 990 سے لے کر 114 تک، یہ 24 سال کا عرصہ تقریباً۔ اس عرصے میں وہ بالکل دین سے دور ہو گیا۔ اس نے اللہ کے ایک ہونے کا جو عقیدہ تھا، اس عقیدے میں جین لوگ ہوتے ہیں، جینی، ہندو، بدھ اور باقی دینوں کا معجون مرکب عقیدہ توحید میں شامل کر دیا۔ اور اس تیسرے دور میں
اکبر مکمل دین سے ایسا نکل گیا کہ اس نے 11 باتیں ایسی ایجاد کی کہ جو اس نے اپنے مسلمانوں پر مسلط کی اور کہا کہ تمہیں یہ ماننا ہے، میرا فرمان شاہی ہے۔ وہ 11 باتیں کیا تھیں؟ اور پھر آج کے دور کو بھی تھوڑا سرسری طور پر نگاہ میں رکھنا۔ پہلا پوائنٹ، ملا عبداللہ سلطان پوری نے حج کے اسقاط کا فتویٰ دیا کہ حج کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ جو فتویٰ دے رہا تھا یہ وہی تھے جو شب جمعہ مجلس علمی کتابی میں حاضر رہتے تھے۔ اسقاط حج یعنی حج ساقط ہو چکا ہے، اب حج کرنا فرض نہیں ہے، اس کا فتویٰ اس نے دیا۔ ایسے کئی فتویٰ خور لوگ اس دور میں بھی موجود ہیں، پہچانو ان کو کہ کہاں کہاں انہوں نے فتویٰ بیچا۔ دوسری چیز، ملا سعید نے داڑیاں منڈوانے کے سلسلے میں ایک حدیث گڑھ لی اور کہا کہ داڑیاں مونڈ دو، دین میں کوئی داڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مولوی کے ذریعے ہی کام کروایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دے دیا گیا۔ چوتھی چیز، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کلمہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پانچویں چیز، سود کو حلال قرار دیا گیا۔ چھٹی چیز، شراب کو حلال اور پاک قرار دیا گیا۔ ساتویں چیز، 4 وقت سورج کی پرستش کرنے کو لازم قرار دیا گیا۔ آٹھویں چیز، مساجد کو مندروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ نویں چیز، روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ 10ویں چیز، خنزیر کے گوشت کو جائز قرار دیا گیا۔ 11ویں چیز، ماتھے پر کشکا لگانا، گلے میں زنار پہننا اور غسل جنابت نہ کرنا دین الہی کا شعار قرار دیا گیا۔ یہ تھا اکبر کے تیسرے دور کا خلاصہ۔ تو میرے ساتھیوں، ایک دور اکبر کا شروعات کا تخت نشینی کا وہ گزرا جس دور میں وہ صحیح العقیدہ مسلمان تھا۔ دوسرا دور اس کا وہ گزرا جس میں علماء سو کی مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے وہ گمراہ ہو گیا، اور باضابطہ ان علماء سو نے اسے گمراہیت کو رائج کرنے کا مشورہ اور پلان دیا۔ اور تیسرا دور وہ آیا جس میں وہ مکمل ملحد اور مرتد ہو گیا، اور اس نے ان 11 باتوں کو اپنی حکومت کے ذریعہ قوم میں رائج کرنا چاہا۔ اللہ نے ایسے دور میں دین بچانے کے لیے مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا۔ اب مجھے بتاؤ، وہ تو بھارت بھی اکھنڈ بھارت تھا اور وہ بھی سلطنت موروثی تھی، وراثت میں ملتی چلی آ رہی تھی۔ کوئی ووٹنگ کا زمانہ نہیں تھا کہ چلو بعد میں کچھ سنگٹھن مل کر کے کسی ایک کو شاہانہ تخت سے ہٹا دیں گے۔ تو کتنے کٹھن دور رہے ہوں گے جب حق بولنے والے علماء کو سمندروں میں لے جا کر کے ڈبا کر کے مار دیا گیا، بند کوٹھڑیوں میں بھوکا پیاسا تڑپا کے مار دیا گیا۔ تو کتنا کٹھن تھا اس دور کے اندر دین کو بچانا۔ اب یہاں میں عوام خواص سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین کو زندہ کیا، تو کیا وہ دین ایسے ہی زندہ ہو گیا؟ آپ نے بہت زیادہ مشقتیں جھیلی، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، آپ کو گھر بھی چھوڑنا پڑا، وطن بھی چھوڑنا پڑا،
اور آپ کو جبرن لشکر شاہی میں زندگی گزارنا پڑا، اور آپ کو قید و بند اور جیل کی اندر بھی اپنی زندگی کے لمحات گزارنے پڑے۔ ان ساری تکلیفوں سے امام ربانی گزرے ہیں۔ کیا کام کرنے والوں کو ان تکلیفوں کو نگاہ کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے؟ اگر تھوڑی تکلیف پہنچ جائے اور ہم واویلا کرنے لگے تو ہم ان مجددین کے کارکن کیسے؟ تھوڑی سی اگر ہماری نرم طبیعت پر، نزاکت پر کوئی حرف آ جائے اور ہم واویلا اور شور و شغب پیدا کر دیں تو ہم مجددین کے مبلغ کیسے؟ انہوں نے تو گھر بھی چھوڑا، وطن بھی چھوڑا، جیل بھی برداشت کی، سب کچھ برداشت کیا، مگر اس کے باوجود دین کی تبلیغ جاری رکھی، دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اور پھر آگے کس طریقے سے آپ نے دین کو جاری کیا، اس پر میں خاص علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکبر کے مرنے تک اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو خفیہ رکھا، یعنی اس کو انڈر گراؤنڈ آپ کام کرتے رہے۔ اکبر کے دور میں امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل کر سامنے نہیں آئے، کام کرتے رہے، مریدین اور خلفاء لائق اور قابل پیدا کیے۔ جو خلیفہ جہاں بھیج دیا اس پورے علاقے کے اندر دین کے لیے ہادی بن گیا۔ ایسے مبلغ اور ایسے خلفاء اور ایسے مریدین تیار کیے۔ یہ اکبر کے دور میں آپ یہ پوری ایک فوج دین کا کام کرنے والی تیار کرتے رہے۔ اور جب اکبر کے مرنے کے بعد 21 اکتوبر عیسوی سن 1605 میں نور الدین محمد جہانگیر تخت نشین ہوا تو اس وقت امام ربانی کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، اور آپ ظاہری اور باطنی علوم سے مکمل اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے۔ اس وقت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تیاری اور عزم اور حوصلہ کے ساتھ بالکل کھل کر میدان عمل میں آ گئے۔ یہ چیزیں کام کرنے والوں کے لیے نقش ہدایت ہے۔ اب یہ دیکھ غور کیجئے، باتیں ہیں جو وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ فرماتا میرے محبوب ہم اگلے رسولوں کے قصے تمہیں سناتے اس لیے ہیں تاکہ دل دین پر مضبوط ہو جائیں۔ اب اس پر میں اور بھی جا سکتا ہوں اندر، مگر ترجمہ کافی ہے، غور کر لیجیے، اس پر توجہ دیجیے۔ اب دیکھیے آگے، امام ربانی 40 سال کی عمر میں ظاہری باطنی کمالات سے لیس ہو کر عزم و حوصلہ کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ میدان عمل میں آئے، لیکن اس میدان عمل میں آنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا ہتھیار اٹھائے؟ کیا تیر تلوار؟ کیا اس طرح کا معاملہ؟ کیا نہیں۔ امام ربانی نے جو کھل کر میدان میں آیا اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ طریقہ کار یہ تھا کہ امام ربانی نے جہانگیری دربار کے جو امراء تھے، بڑے بڑے امیر اور وزیر جو تھے، اور سلطنت کے مشیر اور کارکن جو لوگ تھے، امام ربانی مجدد الف ثانی نے انہی کو اپنا غلام اور مرید بنا لیا، دعوت و تبلیغ کے ذریعہ، ارشادات قرآن و سنت کے ذریعہ ان کو دین کی طرف ایسی تربیت کی، ایسا مائل کیا۔ اور امام ربانی نے جہانگیر کے جو مشیر تھے، وزیر تھے، ان کو خط لکھے، وہ خط آج بھی کتابی شکل میں موجود ہے۔ مکتوبات امام ربانی کی پہلی جلد میں
وہ خط آج بھی فارسی زبان میں موجود ہے. میں کتاب لانا ذہن سے رہے گا، باقی میں اس کتاب کی زیارت بھی آپ کو کراتا کہ امام ربانی کی یہ کتاب ہے، ذرا دیکھو اس کو. اللہ اکبر. تو غور کیجئے اس بات کو. امام ربانی نے اس طرح سے جو جہانگیر کے مشیر تھے، وزیر تھے، امراء تھے، صلاح کار تھے، کارکن تھے، ان کو دعوت و تبلیغ دیتے رہیں، مائل کرتے رہیں. اور حتیٰ کہ امام ربانی مجدد الف ثانی نے جہانگیر کے جو بہت قریب تھے، سید صدر جہاں، دوسرا نام خانے جہاں، تیسرا نام ہے شیخ فریدی بخاری، امام ربانی نے ان کو تفصیلی مکتوبات لکھے اور لکھتے رہیں. اور ان مکتوبات میں امام ربانی انہیں مسلسل شریعت کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ شریعت اصل ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، شریعت اتنی اہم ہے، یہ بتاتے رہیں. یہاں تک کہ امام ربانی نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں موقع ملے تو صراحتاً، یعنی بالکل کھلے لفظوں میں یا اشارتاً، جہانگیر کے سامنے عقائد اہل سنت کو بیان کرو. پہلے وزیروں مشیروں کا ذہن بنائے، اب ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم پاس بیٹھ کر کے عقیدہ اہل سنت کی اہمیت بتاؤ اسے. ہم جو کبھی عقیدہ کی بات کرتے ہیں، صوفیہ کی بات کرتے، یہ مجددین کے طریقے ہیں، ہمارے اپنے گھر کے نہیں ہیں. امام ربانی نے اس طریقے سے پہلے کارکنوں کو، وزیروں مشیروں کو مائل کیا، جب ہو گئے تو ڈیوٹی لگائی. اب تمہیں بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر خوشامد خوری نہیں کرنی، اس کے پاس بیٹھ کر کے تمہیں عقیدہ اہل سنت کی اہمیت بتانا ہے. مجدد اس وقت بھی ڈیوٹی لگاتے تھے، بات عقیدہ اہل سنت کی کرنا، ڈیوٹی لگائی، عقیدہ اہل سنت کی اہمیت بتانا. یہاں تک کہ شیخ فریدی بخاری کو امام ربانی نے لکھا کہ تمام مواقع پر نظر رکھیں، بادشاہ کے پاس آتا کون ہے، کون آ کے کیسی بات کر جاتا ہے، تم نے نظر رکھنی ہے. یہ میرے امام ربانی کے مرید ہیں. مریدوں، یوں کام کیا جاتا ہے. یہ امام ربانی کے مرید، تمہیں تمام مواقع پر نظر رکھنا ہے، مسائل شریعہ بیان کرتے رہیں تاکہ کوئی مبتدع اور گمراہ درمیان میں آ نہ سکے اور بادشاہ کو راہ راستے سے بہکائے نہیں. حضرت مجدد الف ثانی کی رہنمائی اور آپ کی دعوت و تبلیغ نے ایسا نتیجہ دکھایا کہ تھوڑے سے وقت میں بادشاہ جہانگیر نے شیخ فریدی بخاری کو حکم دیا کہ امور شرعیہ میں مشورہ دینے کے لیے ایک مجلس اور کمیٹی بنا لو. امور شرعیہ کا مشورہ دینے کے لیے تم اکیلے نہیں، پورے علماء کی ایک کمیٹی بنا لو. اب شیخ فریدی بخاری علیہ الرحمٰن نے یہ بات امام ربانی کو پہنچائی، حضور آپ کی محنتوں کا اثر ظاہر ہونے لگا. تو امام ربانی نے اب کیا کہا، یہ ہے خاص بات. امام ربانی نے اب ارشاد فرمایا کہ فوراً خط لکھا شیخ فریدی کو اور لکھا، ایسے دیندار اور علماء آخرت جو حب جاہ و ریاست کے طالب نہ ہوں اور ترویج شریعت اور تائید ملت کے علاوہ کوئی مقصد نہ رکھتے ہوں، اگرچہ تعداد میں بہت قلیل ہوں، انہی کو اس مجلس مشاورت میں شریک کرنا، انہی کو شریک کرنا جو دنیا دار ہو، جو چاٹوکار ہو، جنہیں دنیا ہی طلب کرنی ہے، آخرت سے کوئی معاملہ نہیں، جن کا مقصد دین و سنیت کی اشاعت نہ ہو، ان کو کمیٹی میں مت شریک کرنا. یعنی علماء ربانیین کو اس کمیٹی میں شریک کرنا. اب ڈیوٹی لگا رہا ہے مجدد الف ثانی. اب آگے امام ربانی کیا فرماتے، اگر علماء سو ہوئے کمیٹی میں تو ترویج شریعت کے بجائے تخریب دین کریں گے، اس لیے کہ مخلوق کو صحیح راستہ دکھانا اور فلاح و صلاح علماء حق کے وجود سے وابستہ ہے. علماء حق بہترین مخلوق ہیں. اسی طرح دنیا کا زیاں اور مخلوق کا بگاڑ اور فساد
علماء سو کے وجود سے وابستہ ہے. علماء سو بدترین مخلوق ہیں. ہدایت و گمراہی انہی دونوں پر موقوف ہے. یا تو علماء حق کو مجلس میں شریک کر کے ہدایت تقسیم کرو، یا علماء سو کو شریک کر کے گمراہیت میں پڑ جاؤ. امام ربانی نے کہا میرے مرید تیری ڈیوٹی ہے، محنت کام آئی ہے تو مجلس مشاورت میں اسی کو شریک کرنا جو دنیا دار نہ ہو، دیندار ہو. اب اللہ اکبر. اچھا جب بیٹھے گے نا آپ لوگ، کوئی مسئلہ تو نہیں، تھوڑا برداشت کر لیجئے. جب ایسی محنتیں بارآور ہونے لگی، نتیجے پر محنت پہنچنے لگی، تو آگرہ کے علماء سو نے، میں اس پر مولانا شعیب صاحب روز سوچتا ہوں کہ آج اس کتاب میں لکھا گیا آگرہ کے علماء سو، تو کل بڑودہ کے علماء کے بارے میں کیا لکھا جائے گا، جمبو شہر کے علماء کے بارے میں کیا لکھا جائے گا، سورت کے علماء کے بارے میں کیا لکھا جائے گا، بھڑوچ کے علماء کے بارے میں کیا لکھا جائے گا، کہ کب کیا ہو رہا تھا، وہاں کے علماء کیا کر رہے تھے، کیا نہیں لکھا جائے گا؟ آج جب 400 سال پہلے کی بات لکھی گئی تو ہماری بات 400 سال کے بعد نہیں پڑھی جائے گی؟ کیوں؟ میں بیان کرتے کرتے اگر اس پر نہ سوچوں تو میں محروم ہوں مجدد کی تعلیمات کی روحانیت سے. ان علماء کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اب میں اس پر کچھ لفظ بول دوں تو بگڑ جائیں. فرصت ہی نہیں انہیں بھاگ دوڑ سے، اس کے در سے اور اس کے در سے. خدا کے در پر بیٹھنے والوں کبھی اس پر بھی تو غور کرو. اب دیکھو، جب یہ بات ہوئی کہ سب ٹھیک ٹھاک ہونے لگا، شرعی معاملات میں مشورہ دینے کے لیے علماء حق کی کمیٹی بن گئی، تو آگرہ کے علماء سو نے جب دین الہی کو خاک میں ملتے دیکھا، اکبر کے دین الہی کو خاک میں ملتے دیکھا، تو دوبارہ سرگرم ہوئے پھر، اور موقع پاتے ہی جہانگیر بادشاہ کو اطلاع دی. کیا اطلاع دی؟ جھوٹی خبر کہ سرہند کا ایک شیخ زادہ اپنے کو صدیق اکبر سے افضل سمجھتا ہے اور ایسے دعوے کرتا ہے جس سے کفر لازم آتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت مجدد الف ثانی کی مخلوق میں مقبولیت اور اس سے حکومت کو خطرات پہنچے گے، اس سب باتیں کہہ کر بادشاہ کے کان بھرے. حاسدین مخالفین تھے تو سیاسی رنگ بھی دیا گیا. امام ربانی کو طلب کیا گیا. امام ربانی نے اپنا اعتراض پیش کیا بادشاہ نے، تو مجدد الف ثانی نے مفصل اور مدلل جواب دیا، جس سے بادشاہ مطمئن بھی ہو گیا اور اس کا غصہ ختم ہو گیا کہ یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں، لوگوں نے جھوٹ پھیلا رکھی ہے. اب کیا ہوا؟ جہانگیر نے اپنا اعتراض واپس لے لیا. اچھا، اسی دوران ایک درباری نے ایک اور آخری پینترا بدلا اور کہا بادشاہ سلامت، حضور ذل اللہ اور خلیفۃ اللہ ہیں. بادشاہ کو کہہ رہا ہے حضور آپ تو ذل اللہ اور خلیفۃ اللہ ہیں. اس نے سجدہ تعظیمی تو کجا معمولی تواضع بھی نہیں بجا لایا، امام ربانی کی طرف اشارہ کر کے. سارے لوگ آپ کو تعظیماً جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس نے سجدہ تعظیمی تو نہیں کیا لیکن تواضع بھی نہیں کی ہے اس نے. تو اس بات پر بادشاہ خفا ہو گیا اور حضرت مجدد الف ثانی کو قلعہ گوالیار میں قید کر لیا گیا. آپ نے 1 سال اس قلعے میں سنت یوسفی ادا فرمائی. سنت یوسفی ادا فرمائی. اللہ اکبر. قلعہ گوالیار میں اسیری اور قید و بند کے درمیان آپ نے اکبر کے دین الہی کی تردید اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں پورا قید خانہ کفر، شرک اور فسق و فجور سے تائب ہو کر ولایت کی منزل پر پہنچ گیا. جتنے کافر اور مشرک تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جتنے مسلمان فاسق و فاجر تھے تائب ہو کر ولایت کی منزل پر آ گئے. اب یہ جب حالات ہوئے تو یہ صورتحال دیکھ کر جہانگیر نے آپ کو قید سے رہا کر دیا کہ انہیں آزاد کر دو. امام ربانی نے کہا میں اس شرط پر آزاد ہوں گا کہ دین الہی کی تمام باتوں کو ختم کر دیا جائے اور شریعت اسلامیہ کو عملاً نافذ کیا جائے، تب میں باہر آؤں گا جیل سے، مگر ورنہ میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا. بادشاہ نے یہ شرط تسلیم کر لی
اور آپ کو قلعہ گوالیار سے آزاد کر دیا گیا۔ یہ امام ربانی۔ آج تو کسی ایک مولوی کو جیل میں لے جاتے ہوئے ویڈیو چلایا جائے تو ہر جگہ کے مولوی سہمے ہوئے جی۔ یہ اس کو سوشل میڈیا کو استعمال اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ جہاں ہو سکے ہنگامہ کرو، جہاں نہیں ہو سکے وہاں اتنا پہنچاؤ کہ وہ خوف زدہ ہو جائے۔ میں ہرگز ایسی کوئی تعلیمات آپ کو نہیں دوں گا کہ جس میں دنگا فساد ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اپنے گھر میں اپنی چہار دیواری میں رہ کر کے تو ہم اپنے دین پر عمل کریں، اپنے نبی کی شریعت پر عمل کریں۔ اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی۔ ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، اور جب یہ سارا کچھ امام ربانی نے کر دیا، حکومتی سطح پر اسلام کے احکامات بھی نافذ ہونے لگے، تو اب اوپر آئے مکار صوفی، صوفیت کا لبادہ اوڑے ہوئے مستصوف، داتا صاحب کی زبان میں داتا گنج بخش علی حجویری کیا فرماتے؟ المستصوف عند الصوفیت کالذباب وعند غیرہم کالذیاب۔ امام ربانی فرماتے نقلی اور بناوٹی صوفی یہ صوفیہ کے نزدیک مکھی کی طرح ذلیل ہے، اور صوفیہ کے علاوہ فقہا محدثین کے نزدیک بھیڑیے کی طرح خوفناک ہے نقلی صوفی۔ اب امام ربانی کا سامنا ایسے نقلی صوفیوں سے تھا، تو امام ربانی مجدد الف ثانی نے اس پر میرا ایک تفصیلی بیان ہے، میں نے کس جگہ کیا ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ کہاں کیا ہے، واللہ عالم، لیکن اس میں امام ربانی نے مکتوبات کی پہلی جلد میں فرمایا ہے کہ ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت اور ایک ہے حقیقت۔ امام ربانی فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی ساری سعادت شریعت میں رکھی اللہ نے، اور امام ربانی فرماتے ہیں طریقت اور حقیقت یہ دونوں شریعت کی خادم ہیں، طریقت اور حقیقت یہ دونوں خادم ہیں شریعت کی، اور فرماتے ہیں کیونکہ شریعت کے تین حصے، شریعت کا پہلا حصہ علم، دوسرا عمل، تیسرا اخلاص۔ شریعت کے یہ تین حصے ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ فرماتے ہیں علم عمل یہ دو ہیں حصے، مگر تیسرا حصہ جو اخلاص ہے نا، شریعت کا تیسرا حصہ اخلاص ہے، طریقت اور حقیقت دونوں مل کر کے اسی اخلاص کی خدمت کرتے ہیں۔ طریقت اور حقیقت دونوں مل کر کے اخلاص کی خدمت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ علم ہوگا، عمل ہوگا، اس کے بعد شریعت کی خدمت کرنے کے لیے طریقت آئے گی۔ جہاں علم نہیں ہے وہاں تو طریقت کا وجود ہی نہیں ہے، جہاں علم کے بعد عمل نہیں ہے وہاں بھی طریقت کا وجود نہیں ہے۔ طریقت کا وجود کہاں سے شروع ہوگا؟ جہاں علم اور عمل ہوگا، اس کے بعد اخلاص کے معاملے میں مدد کرنے کے لیے طریقت بھی خدمت کرے گی، حقیقت بھی خدمت کرے گی۔ اب جن کے یہاں عمل نہیں وہ طریقت کی بات کس منہ سے کر رہے ہیں؟ جن کے یہاں علم نہیں وہ طریقت اور حقیقت کی بات کس منہ سے کر رہے ہیں؟ وہ طریقت ہے ہی نہیں۔ کس نے بتایا؟ مجدد الف ثانی نے بتایا۔ دوستان محترم، امام ربانی نے ایسے تمام خام صوفیوں کی اصلاح کے لیے آپ نے پھر تصوف کے حوالے سے شریعت کی اہمیت کو بتایا۔ تو ہم مجددین کے کارکن ہیں، حالات ان کے زمانے میں بھی خطرناک تھے، ہمارے دور میں بھی خطرناک ہے، بس ہم ان تعلیمات کو اپلائی کریں اور کام کریں، اپنے حصے کا چراغ جلائیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان مجددین کی روحانیت مددگار ہوں گی، اور انشاءاللہ اسلام اور اہل سنت کا پھر سے بول بالا ہوگا۔ الحمدللہ آج کے ارتداد کے زمانے میں بچیاں بھاگ رہی ہیں، بچے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں تو ایتھیزم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
الحمدللہ ہمارے مولانا شعیب رضا صاحب محنت کرتے ہیں نوجوانوں کے پیچھے، بڑی تعداد میں نوجوان حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بچیوں کے لیے بھی مبلغہ کلاس شروع کیا ہے کہ یہاں کی بچیاں بھی، تو اب آپ غور کریں کہ یہ مجددین کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ میں یہاں کی کمیٹی، یہاں کے نوجوان بزرگ سب کا بہت میرے دل میں احترام ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے حضرت مولانا شعیب رضا صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، یقیناً یہ ایک تجدیدی کام کے اندر آپ کی مدد شامل حال ہو رہی ہے۔ اور میں نے گزشتہ سال کہیں بیان کیا تھا مجدد کے حوالے سے، جس میں نے ملا علی قاری کے حوالے پڑھے تھے، جس میں نے کہا تھا کہ ایک تو ہے کہ علم کے ذریعہ دین کو زندہ کرنا، وہ مجدد ہوتا ہے، اس کی بھی شرائط ہیں، لیکن اگر کوئی مالدار شخص ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ اپنے مال سے دین کو زندہ کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے بھی مجددین کے قدموں میں اٹھایا جائے گا، محروم نہیں رہے گا۔ الحمدللہ یہ ایک دین کو زندہ کرنے والی تحریک ہے، ہمارے ساتھی مخلص ہے، مشن کے وفادار ہیں، اسلام اور سنیت کے لیے اپنی قربانیاں دیتے ہیں، ان کا ساتھ دیجیے، اس ساتھ کو اپنی سعادت سمجھیے اور اس ساتھ کو مجددین کی تعلیمات کا اہم حصہ سمجھیے، تو یہ ہمارے لیے دنیا آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اخلاص اور استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام۔